اچھا چیمہ صاحب، اس میں جو آپ نے یونٹی آف کمانڈ کی بات کی، پھر اس میں دیکھیں اس سے جو چیز جڑی ہوئی ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ، وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے آپ کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جہاں پہ بھی ہوتی ہے، ہم ایف ڈی آئیز کو پھر ہمیں بھول جانا چاہیے۔ انفارچونیٹلی اگر صرف گزشتہ 2 سال اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس وقت بھی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی پوسٹ الیکشنز، وہ اس طرح سے نہیں آ پائی۔ یہ کتنا مطلب یہ آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ اور اگر ایس آئی ایف سی جو ہے، جس طرح آپ یونٹی آف کمانڈ کی بات کر رہے ہیں کہ 10 سال اور 20 سالوں میں فاسٹ ٹریک ہم چیزیں کر سکتے ہیں، اس میں کیا یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں، اور یہ سب کے ذہنوں میں ہوگا ایس آئی ایف سی میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ہمارے لیے وہ چیز اچیو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے کہا اس کو بھولنا چاہیے، میرے خیال میں اس کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے 2 سال پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس ملک کا جتنا نقصان کیا ہے۔ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے گورنمنٹ چینج ہوئی، لیکن اس کو صرف اپنی ذاتی ایگو کے لیے اس وقت کے گورنمنٹ نے، جو کہ اپوزیشن میں گئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور اس میں اس گورنمنٹ کو، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی پہلے، اس کو ایک دن بھی کام نہیں کرنے دیا۔ آپ اس کا ریکارڈ اٹھا لیجئے کہ کتنے جلسے، کتنے جلوس، کتنی ریلیاں، کتنی محاذ آئی، اور اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ اور اس کو پیچھے لے جائیں تو 2014 میں بھی ہماری یہی سٹوری ہے کہ جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر سے لوگ انسٹیبلٹی کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو، ہمارے ملک کے عوام کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ کیسے آئے گی، اسٹیبلٹی میں ان کا کیا کنٹریبیوشن اور رول ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے، ڈیموکریٹک ویلیوز کو نہیں رسپیکٹ کریں گے، تو ہمارے لیے آگے جانا واقعی بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے اسٹیبلٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ یہ ہم سب کا رول ہے کہ ہم اس اسٹیبلٹی کو خود انشور کریں، اور اگر کوئی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چیمہ صاحب، اس میں میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پولیٹیکل سوال نہ پوچھوں، لیکن بیکاز یو آر پارٹ آف دا فیڈرل کیبنٹ، اور پھر ابھی تو مطلب سینیٹر بھی آپ بن گئے ہیں، کچھ آوازیں نون لیگ کے اندر سے 2-3 ایسے رہنما ہیں جو کہ ایسی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جو کہ شاید پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو کیا پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ اپنا بھی گھر آرڈر میں لانا ہوگا؟ خصوصاً میں پی ایم ایل این کی ایز اے پارٹی بات کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بیان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہیں دیکھیں نا، لیکن لوگوں جاوید کو لطیف اپنی صاحب رائے کی رکھنے کا سٹیٹمنٹس حق ہے۔ ہیں، یا رانا ثناءاللہ اللہ صاحب نے کل جو بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد بازی میں سزائیں دی گئیں، ہمیں اس کا نقصان ہوا، اور جو جج بھی انصاف کرے گا اس کے سامنے اگر عمران خان کے کیسز جائیں تو وہ انہیں بری کر دے گا۔ تو یہ تو آپ جو پی ایم ایل این کا ایک پولیٹیکل بیانیہ کافی کمزور ہو رہا ہے اس سے، اور ایک ایسے وقت میں جب وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے۔ دیکھیے، سیاسی طور پہ کوئی رائے دینا یا بیان دینا تو سب کا حق ہے، اور رانا صاحب اور جاوید لطیف صاحب سینئر لوگ ہیں، ان کو اس چیز کا بخوب اندازہ ہوگا کہ کیا وہ بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی بھی کانورسیشن میں کوئی بھی کامنٹ دینا ان کا بالکل رائٹ ہے، اور یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ لیکن اس میں کوئی، ٹھیک۔ ہماری پارٹی کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا اس نے کوئی کامنٹ دیا ہے تو اس کو کوئی ریپریمانڈ کیا جائے یا اس کو روکا جائے۔ ایک ڈیموکریسی میں دیکھیں، ہر طرف سے موقف یا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں میں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے لیے اس کو سمپتھی ووٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی رائے ہے نا، اس میں بالکل مختلف رائے ہو سکتی ہیں، اور ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آخر میں بتائیے گا انٹیریئر منسٹر صاحب سے معاملات کیا پرائم منسٹر کے ٹھیک ہے؟ نقوی صاحب، کیونکہ کل رانا صاحب نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ جی ان کی مرضی ہے، مہربانی ہے، وہ وزیر داخلہ بن گئے، لیکن وہ تو اس وقت وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پھر اعتراض اٹھایا فیصل واڈا کو سینیٹر بنایا گیا، تو نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے بندے ہیں، کس کا کام کریں؟ کیونکہ اپنے پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، لوگوں کے دفعہ آپس میں کوئی ذاتی حیثیت میں بھی انڈرسٹینڈنگ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے، لیکن ایسے ہماری گورنمنٹ میں تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے، obviously بڑی دیکھ سوچ کے اور دھیان سے کی ہے، اور ان کا پورا ٹرسٹ ہے اپنے تمام منسٹرز کے اوپر۔ ایسی قیاس رائے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔